السلام علیکم، ادبستان میں خوش آمدید۔ آئیے شروع کرتے ہیں ایلن ایڈگر پو کی مشہور کہانی دی بلیک کیٹ کا اردو ترجمہ کالی بلی پر۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ اس چینل پہ نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیں، شکریہ۔ میں جو روداد اس کاغذ پر قلم بند کرنے والا ہوں، اس میں ہر چند کسی قسم کی پیچیدگی نہیں ہے، پھر بھی وہ آپ کو دیوانے کی بڑھ معلوم ہوگی۔ میں اس پر یقین کرنے کی نہ آپ سے توقع کروں گا، نہ یہ کہوں گا کہ آپ ضرور اسے سچ مانیے۔ آپ مجھے دیوانہ تو سمجھیں گے، کیونکہ واقعہ ایسا ہی ہے کہ خود میرے حواس میری شہادت کو جھٹلاتے ہیں۔ تاہم میں یہ بتا دوں کہ میں پاگل ہرگز نہیں ہوں، اور یہ بھی یقینی بات ہے کہ میں خواب نہیں دیکھ رہا، لیکن کل مجھے مرنا ہے، اس لیے آج میں اپنی روح پر سے یہ بوجھ اتار کر پھینکنا چاہتا ہوں۔ میرا اولین مقصد اس وقت یہ ہے کہ واقعات کو راست بے کم و کاست آپ کے سامنے رکھ دوں، لیکن یہ واقعات سیدھے سادے ہونے کے باوجود میرے حق میں بے پناہ درشت اور عذاب کا سامان ثابت ہوئے ہیں، اور انہوں نے مجھے تباہ کر کے رکھ دیا ہے۔ پھر بھی میں اس کی تفصیل میں نہ جاؤں گا۔ میرے لیے یہ واقعات محض دہشت خیز ہیں، لیکن بہت سے لوگوں کو وہ خوفناک کم معلوم ہوں گے اور مضحکہ خیز زیادہ۔ ہو سکتا ہے کہ آئندہ چل کر کوئی شخص میری داستان کو واہمے کی کرشمہ کاریوں کے بجائے معمولی واقعات قرار دے دے۔ ایسا شخص جس کی طبیعت میں میری نسبت زیادہ سکون ہو، اعتدال ہو، اور جو مجھ سے جذباتی نہ ہو۔ وہ شخص ان حوالات میں جن کو بیان کرتے ہوئے میرا دل بھی کانپتا ہے، قدرتی اسباب و نتائج کی باقاعدہ کڑیاں دریافت کر لے گا۔ میں بچپن ہی سے بہت شرمیلا اور نیک مزاج مشہور تھا۔ میرا دل اتنا نرم واقع ہوا تھا کہ میرے ساتھی میرا مذاق اڑاتے تھے۔ میں جانوروں سے خاص انس رکھتا تھا، اس لیے میرے والدین نے میرے لیے مختلف قسم کے بہت سے پالتو جانور فراہم کر دیے تھے۔ میرا زیادہ تر وقت انہی کے ساتھ گزرتا تھا، اور ان کو کھلانا پلانا اور پیار کرنا میرا محبوب مشغلہ تھا۔ میرا یہ شوق عمر کے ساتھ ساتھ بڑھتا چلا گیا، اور بڑا ہونے پر بھی میری تفریح و دلچسپی کا ایک اہم موجب یہی رہا۔ جن لوگوں کو کبھی کسی وفادار اور سمجھدار کتے کو پالنے کا اتفاق ہوا ہے، انہیں یہ بتانے کی حاجت نہیں کہ اس سے جو خط حاصل ہوتا ہے وہ کس قسم کا ہوتا ہے اور کتنا گہرا۔ حیوان کی محبت نہایت پرخلوص ہوتی ہے اور خود غرضی کے شائبے سے بالاتر، اس لیے ایسے شخص کے دل میں جسے انسان کی سست بنیاد دوستی اور وفاداری کا کافی تجربہ ہو، حیوان کی محبت کا گھر کر جانا قدرتی بات ہے۔ میری شادی اوائل عمر ہی میں ہو گئی تھی۔ میری بیوی کا مزاج بھی مجھ سے مل گیا تھا۔ وہ یہ دیکھ کر کہ مجھے پالتو جانوروں سے اس قدر محبت ہے، اچھے جانور میرے لیے فراہم کرتی رہتی تھی۔ ہمارے پاس مختلف قسم کے پرندے تھے، سنہری مچھلیاں تھیں، ایک عمدہ کتا تھا، خرگوش تھے، ایک چھوٹا سا بندر تھا، اور ان کے علاوہ ایک بلی۔ یہ بلی بہت بڑے قد کی اور خوبصورت تھی، سرتاپا سیاہ، اور اتنی ذہین کے دیکھ کے حیرت ہوتی تھی۔ میری بیوی جو کسی قدر وہمی طبیعت کی مالک تھی، اکثر اس بلی کی ذہانت کو دیکھ کر لوگوں کے اس عقیدے کا ذکر کرتی تھی کہ کالی بلیاں اصل میں چڑیلیں ہوتی ہیں جو بھیس بدل لیتی ہیں۔ یہ بات نہیں کہ وہ سنجیدگی سے ایسا کہتی تھی، مجھے یہ بات اس وقت یاد آئی، اس لیے سرراہے اس کا ذکر کر رہا ہوں۔ اس بلی کا نام پلوٹو تھا۔ مجھے اس سے بہت انسیت تھی اور میں اس سے کھیلا کرتا تھا۔ اس کو کھلاتا پلاتا بھی میں خود ہی تھا، اور گھر کے اندر وہ میرے ساتھ سائے کی طرح لگی رہتی تھی۔ باہر جاتے ہوئے بھی بمشکل میں اس سے پیچھا چھڑا پاتا تھا۔ ہماری یہ مانوسیت کئی سال تک یوں ہی رہی، لیکن اس دوران میں مجھے یہ اعتراف کرتے ہوئے شرم محسوس ہوتی ہے، میری طبیعت بہت چڑچڑی اور غصیلی ہو گئی تھی۔ اب میں بالکل ہی بدل گیا تھا، ذرا سی بات پر آپے سے باہر ہو جاتا تھا، اور دوسروں کے جذبات سے یکسر بے پرواہ۔ اپنی بیوی سے بھی میں درشت کلامی سے پیش آنے لگتا تھا، بلکہ کبھی کبھی مار پیٹ بھی کر بیٹھتا تھا۔ رفتہ رفتہ ان پالتو جانوروں کو میری طبیعت کی اس تبدیلی کا احساس ہو گیا۔ میں نہ صرف ان سے بے اعتنائی برتتا تھا، بلکہ بعض اوقات بدسلوکی سے بھی کام لیتا تھا۔ پلوٹو کا مجھے اب بھی اتنا ہی خیال تھا کہ میں اس سے کسی قسم کی بدسلوکی نہ برتتا تھا، ورنہ خرگوش پابند زادہ، کتا اتفاقاً یا ازرائے محبت میرے راستے میں آ جاتے تھے تو میں ان سے بری طرح سے پیش آتا تھا۔ لیکن میرا مرض بڑھتا ہی چلا گیا۔ شراب نوشی سے برا مرض کیا ہو سکتا ہے؟ آخرکار پلوٹو بھی جو اب بوڑھی ہو رہی تھی، اور اسی وجہ سے تنک مزاج بھی ہو رہی تھی، میری بد مزاجی کے اثرات سے محفوظ نہ رہی۔ ایک دن میں رات کو ایک جگہ سے شراب میں دھت گھر پہنچا تو بلی کو دیکھ کر مجھے یہ خیال ہوا کہ وہ مجھ سے دور بھاگتی ہے۔ میں نے اسے پکڑ لیا اور اس نے ڈر کر میرے ہاتھ پر کاٹ کھایا، جس سے خفیف سا زخم بھی آ گیا۔
مجھ پر شیطان سوار ہو گیا اور میں اپنے آپے میں نہ رہا۔ معلوم ہوتا تھا کہ میری اپنی روح جسم سے رخصت ہو گئی ہے۔ میں نے اپنی واسکٹ کی جیب سے قلم تراش نکالا، اسے کھولا اور اس بے بس حیوان کی ایک آنکھ نکال ڈالی۔ اب بھی جب میں اس قابل نفرت جرم کی رداد رقم کر رہا ہوں، اس تصور سے تو تھرا ہی اٹھتا ہوں۔ اس فعل شنی کو یاد کر کے مجھے بے پناہ ندامت محسوس ہوتی ہے۔ صبح کو میں سو کر اٹھا تو نشہ فرو ہو چکا تھا اور ہوش و حواس بجا ہو چکے تھے۔ مجھے اپنے جرم کا خیال کر کے دہشت بھی محسوس ہوئی اور کراہیت بھی، لیکن یہ احساس بہت کمزور اور مبہم سا تھا، کم از کم روح کی گہرائی تک نہ پہنچا تھا۔ میں پھر بوتل لے کر بیٹھ گیا اور اس جرم کے خوف و ندامت کو شراب کے نشے میں ڈبو ڈالا۔ بلی کا زخم رفتہ رفتہ اچھا ہونے لگا۔ اس آنکھ کے خلا کو دیکھ کر وحشت سی محسوس ہوتی تھی، لیکن معلوم ہوتا تھا کہ درد ختم ہو چکا ہے۔ وہ گھر میں حسب معمول دوڑتی پھرتی تھی، لیکن جیسا کہ آپ توقع کر سکتے ہیں میرے سائے سے بھی دور بھاگ کھڑی ہوتی تھی۔ میرے دل میں پہلے کی نرم دلی اس قدر باقی تھی کہ مجھے اس حیوان کو، جو مجھ سے پہلے اس قدر محبت کرتا تھا، اپنے سے یوں متنفر دیکھ کر افسوس ہوا۔ لیکن جلد ہی افسوس کی جگہ کبیدگی نے لے لی، اور پھر تو ضد اور کجرائی نے مجھے دیوانہ ہی کر دیا۔ ضد انسانی فطرت کے قدیم ترین جذبوں میں سے ایک ہے۔ اسے ان بنیادی خصوصیات سے الگ نہیں کیا جا سکتا جن پر انسان کا کردار تعمیر ہوا ہے۔ ہم میں سے کون ہے جس سے ایک بار نہیں 100 بار کوئی ایسا مکروہ یا احمقانہ فعل سرزد نہیں ہوا ہو جس کی وجہ محض یہ احساس ہو کہ یہ نہیں کرنا چاہیے۔ سب کچھ سوچتے سمجھتے ہوئے بھی ان ممنوعات کی خلاف ورزی کرنا، جن کو قانون کا درجہ حاصل ہے، ہمارے فطری رجحانات میں شامل ہے۔ بس اسی ضد نے مجھے عقل و ہوش سے بیگانہ کر دیا۔ روح کی اسی ناقابل فہم تمنائے خود آزاری نے، جو کسی جرم کا ارتکاب محض اس جرم کی لذت کی وجہ سے کرتی ہے، مجھے مجبور کیا کہ میں اس معصوم حیوان پر اپنا ستم انتہا کو پہنچاؤں۔ ایک دن میں نے نہایت بے رحمی سے پھانسی کی رسی بلی کے گلے میں ڈال اسے ایک درخت کی شاخ سے لٹکا دیا۔ اس وقت میری آنکھوں سے آنسوؤں کا تار بن گیا تھا اور میرا دل سخت ملامت کر رہا تھا۔ میں نے اسے اس لیے پھانسی پر لٹکا دیا کیونکہ میں جانتا تھا کہ یہ مجھ سے محبت کرتی رہتی ہے۔ محض اس لیے لٹکا دیا کہ میں یہ محسوس کرتا تھا کہ اسے مجھے کوئی غضب نہیں پہنچایا، صرف اس لیے کہ مجھے معلوم تھا کہ میں اس طرح ایک ایسے خوفناک گناہ کا ارتکاب کروں گا جو میری غیر فانی روح کو اس درجہ ملون کر دے گا کہ وہ، اگر یہ ممکن ہو کہ خداوند قہار و الرحمن الرحیم کے بے پایا عضو کی پہنچ سے بھی باہر ہوگی۔ جس دن کا یہ واقعہ ہے، اس کی رات کو میں آگ کی آوازیں سن کر نیند سے بیدار ہوا۔ میرے بستر کے پردوں سے شعلے نکل رہے تھے، سارا گھر دھڑا دھڑ جل رہا تھا۔ میری بیوی، ایک خادم اور میں، ہم تینوں بڑی مشکل سے جان سلامت لے کر باہر نکلے۔ سب کچھ جل گیا، کچھ بھی تو باقی نہ بچا۔ میری ساری متاع دنیاوی آگ کی نظر ہو گئی اور میرا دل ہر چیز سے بالکل اچاٹ ہو گیا۔ میں اتنا کمزور تباہ نہیں کہ اس ظلم اور اس تباہی کے درمیان علت و معلول کا رشتہ قائم کروں، لیکن واقعات کی کوئی معمولی سے معمولی کڑی بھی حذف نہیں کرنا چاہتا، اس لیے اس قدر تفصیل سے کام لے رہا ہوں۔ آگ کے دوسرے روز میں اپنے گھر کے خرابے کو دیکھنے گیا۔ ایک کے سوا سب دیواریں زمین بوس ہو گئی تھیں۔ یہ دیوار ایک کمرے کی دیوار تھی جس کا دل زیادہ موٹا نہ تھا۔ یہ مکان کے تقریباً وسط میں واقع تھی اور میرے پلنگ کا سرہانہ اس کے ساتھ پڑتا تھا۔ یہاں پلستر نے بڑی حد تک آگ کے اثر کو روکے رکھا تھا۔ اس کی وجہ میرے خیال میں یہ تھی کہ وہ پلستر نیا نیا ہوا تھا۔ اس دیوار کے گرد لوگوں کا ایک بڑا سا ہجوم ہو رہا تھا اور وہ لوگ اس دیوار کے ایک خاص حصے کو نہایت انہماک اور توجہ سے دیکھ رہے تھے۔ ان لوگوں کے منہ سے تعجب، حیرت ہے وغیرہ کے الفاظ سن کر مجھے بھی حقیقت حال کی جستجو ہوئی۔ میں نے قریب جا کر دیکھا کہ اس دیوار کی سفید سطح پر ایک بہت بڑی بلی کی شکل بنی ہوئی ہے۔ یوں معلوم ہوتا تھا جیسے دیوار میں نقوش کھود کر اور ابھار کر بنا دی گئی ہو۔ یہ نقش ایسا سچا اور مطابق اصل تھا کہ واقعی حیرت ہوئی تھی۔ بلی کے گلے کے گرد رسی بھی تھی۔ جب میں نے اس خیالی تصویر پر، میں اسے اس کے علاوہ کیا تصور کر سکتا تھا، پہلی نظر ڈالی تو میری حیرانی اور خوف و دہشت کی انتہا نہ رہی۔ لیکن بالآخر میں نے سوچ کر اس کی توجہ کر لی۔ مجھے یاد آیا کہ بلی گھر کے ساتھ کے باغیچے میں لٹکی ہوئی تھی۔ آگ لگنے کا شور ہوا تو فوراً یہ باغیچہ لوگوں سے بھر گیا۔ کسی شخص نے بلی کے گلے کی رسی کاٹ دی اور اسے کھلی کھڑکی میں سے میرے کمرے میں پھینک دیا۔ اس کا مقصد غالباً مجھے نیند سے جگانا تھا۔ دوسری دیواروں نے گر کر میرے ظلم کے اس شکار کو تازہ پلستر میں دھنسا دیا۔ پلستر کے چونے نے آگ اور بلی کی لاش کے ایمونیا کے ساتھ مل کر وہ تصویر نقش کر دی۔ اس استدلال سے میں نے اپنے دماغ کو مطمئن کر لیا
लेकिन ज़मीर को ना कर सका। उसे मेरे जहन पर बहुत गहरा असर छोड़ा। कई महीने तक मैं बिल्ली के भूत से पीछा ना छुड़ा सका और इस दौरान में मेरे दिल में एक ऐसा मुबहम सा जज्बा परवरिश पाता रहा जो नदामत और पशेमानी से मुशाबा था। हत्ता कि मुझे इस हैवान की मौत का अफसोस सा होने लगा और स्याकारी के जिन अड्डों में मेरी रोज़ की आमद थी उनमें मैं ऐसी बिल्ली की तलाश में रहता जो इसी नस्ल की हो और शक्ल में भी उससे कुछ मिलती जुलती हो, ताकि उस पहली बिल्ली की जगह ले सके। एक रात मैं एक इंतहाई बदनाम शराब खाने में नशे में नीम मस्त बैठा हुआ था कि मेरी नज़र यकायक एक स्याफाम चीज़ पर पड़ी जो शराब के एक बहुत बड़े पीपे के ऊपर बैठी हुई थी। मैं इस पीपे पर कई मिनट से नज़रें जमाए बैठा था। मुझे इस बात पर बड़ी हैरत हुई कि कबल अज़ां मैंने इस चीज़ को वहाँ ना देखा था। मैं इसके करीब पहुँचा और इस पर हाथ फेरा। ये एक काली बिल्ली थी, बहुत बड़ी, इतनी बड़ी जितनी प्लूटो थी। यूँ भी वो उससे इस हर तरह से मुशाबा थी। हाँ, एक फ़र्क था, प्लूटो के जिस्म के किसी हिस्से पर कोई सफ़ेद बाल ना था, लेकिन इस बिल्ली की खाल पर एक बड़ा सा सफ़ेद दाग था। बेमायने सा ये दाग करीब करीब उसकी सारी छाती पर फैला हुआ था। मेरे थपकी देने पर वो बिल्ली उठ खड़ी हुई और ज़ोर ज़ोर से खुरखुर करती हुई मेरे हाथ के साथ अपना जिस्म घिसने लगी। वो मेरे लाड प्यार से खुश मालूम होती थी। मुझे भी तो बस इसी किस्म के जानवर की तलाश थी। मैंने शराब खाने के मालिक से कहा कि मैं इसे ख़रीदना चाहता हूँ, लेकिन उस शख्स ने कहा कि ये मेरी बिल्ली नहीं है। मुझे उसके मुतालिक कुछ मालूम नहीं, बल्कि मैंने इसे इससे कबल देखा भी नहीं। मैं इससे प्यार करता रहा और जब घर वापस लाने के लिए उठा तो वो भी मेरे साथ चलने को तैयार हो गई। मैंने भी इसमें कोई मज़ायका ना समझा, बल्कि रास्ते में कभी कभी झुककर उसकी पीठ को थपक देता। घर पहुँच कर ये फ़ौरन हिल गई और मेरी बीवी तो इसे बहुत चाहने लगी। अलबत्ता मुझे जल्दी इससे कुछ नफरत सी पैदा होने लगी। ये बात मेरी तवक्का के बरअक्स थी। मुझे वजह मालूम नहीं, लेकिन हुआ ये कि उसके लाड प्यार पर मेरा मिजाज खुश होने की बजाय बेजार और बरहम सा हो जाता था। रफ्ता रफ्ता ये बेजारी और बरहमी नफरत की तलखी में बदल गई। अब मैं इस बिल्ली से दूर दूर रहने लगा। मुझे अपने पहले जालिमाना फेल को याद करके निदामत का जो एहसास होता था, उसकी वजह से मैं इस पर हाथ न उठाता था। कई हफ्ते तक मैं इसे मारने पीटने या किसी और तरह से जिस्मानी गज़न पहुंचाने से मोतरज़ रहा, लेकिन रफ्ता रफ्ता मुझे इससे नाकाबिले बयान नफरत पैदा होती गई और मैं उसके साय से भी भागने लगा, जैसे कोई वबा के खौफ से भागता है। इस हैवान से मेरी नफरत की एक वजह बिलाशुबा ये रही थी कि जिस रात मैं इसे घर लाया उससे अगली ही सुबह देखा कि उसकी भी एक आंख प्लूटो की तरह गायब है। इधर उस बात ने इस बिल्ली को मेरी बीवी की नज़र में और महबूब बना दिया, जिसमें हमदर्दी और तरहम का वो जज्बा बदरजा अतम मौजूद था जो कभी मेरी तबीयत का भी जुज़ हुआ करता था और बहुत सी मासूम और बेलौस मसरतों का मौजब। अजीब बात यह है कि जो मुझे इस बिल्ली से नफरत होती जाती थी तो वो मुझसे ज़्यादा उन्स बरतने लगती। वो यूँ मेरे साथ साथ लगी रहती कि मैं आपसे बयान नहीं कर सकता। अगर मैं कहीं बैठता था तो वो कुर्सी के नीचे सिमट के बैठ जाती या उछलकर मेरे घुटनों पर आ टिकती और इस तरह चूसने लगती कि तबीयत को कराहियत महसूस होती थी। अगर मैं उठ के कहीं जाता तो मेरे कदमों से लिपट जाती, हत्ता कि मैं गिरते गिरते बचता या फिर अपने लंबे और तीखे नाखून मेरे कपड़ों में गाड़ती हुई मेरे सीने पर आ चढ़ती। ऐसे मौक़ों पर अगरचा मेरा जी तो यही चाहता था कि एक घोंसे में इसकी जान निकाल दूं, लेकिन फिर हाथ रोक लेता। इसकी कुछ वजह तो ये थी कि मुझे वो पहला जुर्म याद आ जाता था, लेकिन असल सबब कुछ और था। मुझे फ़ौरन इसका एतराफ़ कर लेना चाहिए। मैं इस हैवान से बेहद ख़ाइफ था। ये खौफ किसी मादी या जिस्मानी बदी का खौफ ना था, ताहम मैं ये नहीं बता सकता कि इसके अलावा क्या था। मुझे एतराफ़ करते हुए शर्म महसूस होती है, हाँ, इस फांसी की कोठरी में भी, कि इस हैवान को देखकर जो दहशत मुझ पर तारी होती थी वो एक नहायत मामूली वहम ने बढ़ा दी थी। मेरी बीवी ने कई बार मुझे इस बात की तरफ तवज्जो दिलाई थी कि बिल्ली की छाती के सफ़ेद दाग की शक्ल अजीब सी है। इस बिल्ली और उस बिल्ली के दरमियान जिसकी जान में ले चुका था, बस इसी दाग का फ़र्क था। और सामईन को ये याद होगा कि ये दाग अगरचा काफ़ी बड़ा था, लेकिन पहले इसकी कोई मुतय्यन शक्ल ना थी। लेकिन रफ्ता रफ्ता यूँ आहिस्ता आहिस्ता कि मेरी अकल इसे मानने को तैयार ना होती, इस दाग के खतूत वाजे होते चले गए और एक ऐसी चीज़ का रूप उन्होंने धार लिया या जिसका नाम लेते हुए भी मैं खौफ से कांप जाता हूँ। उसे देखकर ऐसा खौफ मेरे दिल में पैदा होता था कि अगर मुझ में हिम्मत होती तो मैं इसी वजह से इस मलून जानवर का काम तमाम कर देता। अब ये दाग एक भयानक चीज़ फांसी की शक्ल इख्तियार कर गया था। फांसी जो दहशत और जुर्म, कर्ब और मौत का अलम अंगेज़ और खौफनाक निशान है। मेरी बदबख्ती इस इंतहा को पहुँच गई थी
کہ کوئی انسان کبھی کاہے کو اتنا لاچار ہوا ہوگا۔ میں وہ انسان ہو کر بھی جس کے لیے کہا گیا ہے کہ وہ خالق حقیقی کے نمونے پر ڈھالا گیا تھا، ایک وحشی حیوان کے ہاتھوں ایسا زچ ہو گیا تھا کہ دن کو چین نصیب نہ تھا، نہ ہی رات کو آرام۔ دن کو تو یہ بدبخت بلی ایک لمحے کے لیے بھی مجھ سے جدا نہ ہوتی تھی، اور رات کو میں ناقابل بیان خوف اور دہشت کے مارے بار بار چونک اٹھتا تھا، اور اٹھنے پر اس شے ملون کا گرم تنفس اپنے چہرے پر اور اس کا پہاڑ سا بوجھ اپنے دل پر محسوس کرتا۔ یہ ایک ایسا کابوس تھا جو 24 گھنٹے میری چھاتی پر سوار رہتا تھا۔ ان اذیتوں کے بوجھ تلے میری فطرت کی رہی سہی نیکی بھی کچلی گئی، اور اب میں تھا یا میرے منحوس اور وحشتناک خیالات، میرے مزاج کی سنک اب ساری دنیا اور ساری انسانیت کی نفرت میں بدل گئی، اور بات بات پر غصے سے یکایک پاگل ہو جاتا تھا۔ یہ غصہ میں عموماً اپنی بیوی پر اتارتا تھا، لیکن وہ خدا کی بندی کبھی زبان سے اف نہ کرتی تھی۔ مفلسی سے مجبور ہو کر ہم ایک بوسیدہ مکان کرائے پر لے کر رہنے لگے تھے۔ ایک دن میری بیوی گھر کے کسی کام سے میرے ساتھ عمارت کے تہخانے میں گئی۔ تہخانے میں داخل ہونے کی سیڑھیاں چوڑی کم تھیں اور گہری زیادہ۔ میں ان سے اترنے لگا تو بلی بھی بھاگ کے آ گئی، اور میں اس سے الجھ کر زمین پر سر کے بل گرتے گرتے بچا۔ مجھے طیش آ گیا اور کسی بات کی سدھ بدھ نہ رہی۔ میں اپنا وہ بچکانہ خوف بھول گیا جس کے باعث میں نے اب تک ہاتھ نہ اٹھایا تھا۔ اب ایک کلہاڑا اٹھا اور اس حیوان پر وار کر دیا۔ اگر وہ وار اس پر پڑ جاتا تو یقیناً وہ بلی وہیں ڈھیر ہو جاتی، لیکن میری بیوی نے میرا ہاتھ پکڑ کر اسے روک لیا۔ اس کی مداخلت نے میرے غصے کی جلتی آگ پر تیل کا کام کیا، اور میں نے اپنا ہاتھ چھڑا کر کلہاڑا اس کے سر پر دے مارا۔ وہ اس کے بھیجے میں گھس گیا، اس کے منہ سے آہ تک نہ نکلی، اور وہ وہیں گر کر ٹھنڈی ہو گئی۔ یہ خوفناک خون کرنے کے بعد مجھے لاش کو چھپانے کی فکر ہوئی۔ میں ہمسایوں کے خوف سے نہ ہی دن میں اسے گھر سے باہر لے کر جا سکتا تھا، نہ ہی رات کو۔ میرے ذہن میں لاش کو ٹھکانے لگانے کی کئی تجویزیں آتی۔ پہلے تو یہ خیال آیا کہ اسے کیما کیما کر کے آگ میں جلا دوں، پھر یہ سوچا کہ تہخانے کے فرش میں قبر کھود کر اسے دبا دوں، پھر اسے احاطے کے کنویں میں ڈال دینے کی سوچنے لگا۔ کبھی خیال آتا کہ اسے مال کی طرح کسی صندوق میں بند کر دوں اور کلی بلوا کر باہر بھیجوا دوں۔ آخر مجھے ایک ایسی تجویز سوچ گئی جو ان سب منصوبوں سے بہتر تھی۔ میں نے اسے تہخانے کی دیوار میں دفن کر دینے کا فیصلہ کیا۔ قرون وسطیٰ کے راہب اپنے معتومین کا یہی حشر کیا کرتے تھے۔ اس کام کے لیے وہ تہخانہ بہت موزوں تھا۔ اس کی دیوار کی چنائی ڈھیلی ڈھالی تھی اور ان پر موٹا سا پلستر ہو رہا تھا۔ اس پلستر کو ہوئے بہت دن نہ ہوئے تھے، اور تہخانے کی نمی کی وجہ سے وہ سوکھ کر سخت نہ ہوا تھا۔ اس کے علاوہ ایک مصنوعی چمنی یا انگیٹھی کی وجہ سے ایک دیوار میں ایک ابھار سا نکلا ہوا تھا۔ اسے اینٹوں اور گارے سے باقی دیوار کے برابر کر دیا گیا تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ میں بڑی آسانی سے یہاں سے اینٹیں ہٹا سکتا ہوں اور لاش کو اس میں بند کر کے پہلے کی طرح انہیں چن سکتا ہوں۔ کسی کو کبھی کسی قسم کا شبہ پیدا نہ ہوگا۔ میرا یہ قیاس غلط نہ تھا۔ میں نے ایک سیل کی مدد سے بآسانی وہ اینٹیں اکھیڑ ڈالی اور اندرونی دیوار کے ساتھ لاش کو ٹکا کر اوپر سے پہلے کی طرح تیگا کر دیا۔ میں نے گارا چونا فراہم کر کے اس طرح کا پلستر بنا لیا جسے پہلے پلستر سے کسی طرح متمیز نہ کیا جا سکے۔ اس سے میں نے نہایت احتیاط سے نئی دیوار کو پوت دیا۔ یہ کام ختم کر کے میں مطمئن ہو گیا۔ قطعاً معلوم نہ ہوتا تھا کہ دیوار کو کسی نے چھیڑا بھی ہے۔ فرش پر سے میں نے کنکر مٹی ہٹا دی اور صفائی کر کے احساس کامرانی سے گرد و پیش نظر ڈالی اور اپنے دل سے کہا، آخر میری محنت اکارت نہیں گئی۔ اب میں نے اس حیوان کو تلاش کیا جو ساری خرابی کی جڑ تھا۔ اب میں نے ارادہ کر لیا تھا کہ اسے بھی زندہ نہ چھوڑوں گا۔ اگر وہ مجھے اس وقت مل جاتی تو یہی ہوتا، لیکن معلوم ہوتا تھا کہ وہ عیار بلی خائف ہو کر کہیں بھاگ گئی ہے تاکہ کہیں وہ بھی میرے ہتھے نہ چڑھ جائے۔ اس ملعون جانور کو غائب دیکھ کر میرے دل کو جس قدر خوشی اور اطمینان ہوا اسے میں بیان نہیں کر سکتا۔ رات کو بھی وہ کہیں نظر نہ آئی، اور اس بلی کے گھر میں آنے کے بعد سے وہ پہلی رات تھی جب میں آرام کی گہری نیند سویا۔ ہاں، واقعی سویا، حالانکہ میری روح پر قتل کا اتنا بڑا بوجھ تھا۔ دوسرا دن گزر گیا اور تیسرا بھی گزر گیا۔ اس بلی کی شکل دکھائی نہ دی جس نے مجھے اتنی اذیت دی تھی۔ اب پھر میں آزادی کی سانس لے سکتا تھا۔ وہ ملعون جانور ڈر کر ہمیشہ کے لیے اس گھر سے بھاگ گیا تھا۔ اب وہ میری نظروں سے دور تھا۔ میری خوشی کی انتہا نہ تھی۔ اپنے گناہ کا احساس بھی میرے دل میں کوئی خلش پیدا نہ ہوتا تھا۔ تھوڑی بہت پوچھ گچھ ہوئی تھی لیکن میرے پاس سب سوالوں کے جواب تیار تھے۔ ایک بار تلاشی بھی ہوئی لیکن وہاں کسی کو کیا مل سکتا تھا۔ میں نے اپنے دل میں سوچا کہ اب میں سکون کی زندگی بسر کر سکوں گا۔ قتل کے چوتھے روز پولیس کا ایک دستہ بالکل غیر متوقع طور پر پھر گھر میں آیا اور عمارت کے کونے کونے کی تلاشی لینا شروع کر دی۔ تاہم میں نے کوئی پریشانی محسوس نہ کی کیونکہ میں جانتا تھا کہ لاش میں نے ایسی جگہ چھپائی ہے کہ کسی کو بھی خبر نہیں ہو سکتی۔
पुलिस वालों ने मुझे साथ रहकर तलाशी कराने को कहा। उन्होंने हर कोने खुदरे को खूब अच्छी तरह देखा। आखिर तीसरी या चौथी बार फिर तहखाने में उतरे। मुझे जरा भर भी तशवीश ना हुई। मेरा दिल इस तरह से सुकून से धड़क रहा था जैसे कुछ हुआ ही ना हो, जैसे कोई मासूमियत की बेफिक्र नींद सोता है। मैं हाथ छाती पर बांधे तहखाने में इधर उधर टहलता रहा। पुलिस वालों का कुल्ली इत्मीनान हो गया और उन्होंने रुखसत होने की तैयारी कर ली। मेरे दिल में मुसर्रत का जोश ऐसा था कि मैं ज़ब्त ना कर पाया। मैं अपने एहसास फतामंदी के तहत कुछ ना कुछ कहना चाहता था, ख्वाह वो एक ही लफ्ज़ क्यों ना हो। इस तरह मैं अपनी बेगुनाही के मुतालिक उनके यकीन को और रासिख कर देना चाहता था। जब वो लोग सीढ़ियों पर चढ़ के ऊपर जाने लगे तो मैंने उनसे मुखातिब होकर कहा, हजरात, बड़ी खुशी की बात है कि मैंने आपके शुबहात का अजाला कर दिया है। और हाँ, देखिए, ये इमारत बहुत उम्दा बनी हुई है। कुछ ना कुछ कहने के इस्तराब में मैं खुद ना जानता था कि क्या कहे जा रहा हूँ। मैं कहता हूँ नहायत ही उम्दा है। इसकी तामीर और दीवारें कितनी ठोस हैं। ये कहते हुए मैं शेखी में आकर मैंने दीवार को ऐन इस मकाम पर छड़ी से जोर का एक ठोका दिया जिसके पीछे मेरी बीवी की लाश मदफून थी। लेकिन खुदा मुझे शैतान के शर से पनाह में रखे। अभी इसके ठोके की आवाज़ फिजा में गुम भी ना हुई थी कि इस दीवारी मकबरे में से एक आवाज़ आई। ये एक चीख की सी आवाज़ थी, अव्वल मध्यम और शिकस्ता, जैसे किसी बच्चे की सिसकियां लेने की आवाज़ हो। इसके बाद तेज़ी से ये एक तवील, बुलंद और मुसलसल चिल्लाहट में बदल गई। ये गैर मामूली और गैर इंसानी किस्म की चीख थी, जैसे कोई बैन कर रहा हो। इस चीख से दहशत भी नुमाया थी और एहसास फतहमंदी भी। ऐसी आवाज़ दोज़ख ही से बुलंद हो सकती है जबकि रानगाने जहन्नम की कर्ब आमेज कराहों के साथ अजाब देने वाले अफरीतों की तज़हीकी नारे भी शामिल हो जाएं। मेरी इस वक्त की वहशत मोहताज बयान नहीं। मैं चकरा कर सामने की दीवार के साथ जा गिरा। एक लम्हे के लिए पुलिस के आदमी दहशत और खौफ से सुन्न होकर सीढ़ियों पर खड़े के खड़े रह गए, लेकिन अगले लम्हे कोई एक दर्जन मजबूत बाजू इस दीवार पर पिल पड़े और वो धड़ाम से आ रही लाश, जो काफ़ी हद तक सड़ चुकी थी और खून से लुथड़ी हुई थी, देखने वालों की आंखों के सामने खड़ी थी। उसके सर पर अपना लाल मुंह और तन्हा आतिशी आंख खोले वो मलून जानवर, वो काली बिल्ली बैठी थी जिसकी आवाज़ ने मुखबरी करके मुझे फांसी के हवाले कर दिया है। मैंने बीवी के साथ बदनफ्स हैवान को भी इस दीवारी मकबरे में बंद कर दिया था।